السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ القرآن صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی ایک بڑی دولت سے نوازا، اور یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ شہروں سے، الگ الگ گاؤں سے ہمیں اور آپ کو چن چن کر مدرسہ ضیاء الاسلام کے اندر لایا اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کروانے کے بعد ایک ایسی بابرکت والی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بولیے الحمدللہ۔ اور ان کے بعد درود و سلام نازل ہو اس قابل قبول ذات پر جن کے اشارے سے ٹوٹتا چاند ہے، جن کی اداؤں پہ لوگ لٹاتے اپنی جان ہے، اور جن پر خدائی بھیجتا سلام ہے، اس پیارے نبی کے اوپر جو ہنستا ہے تو جنت بھی کھلنے لگتا ہے، اور جو روتا ہے تو جہنم کی بڑی بڑی عذابیں رک جاتی ہے۔ اس پیارے نبی کے اوپر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، بولیے اللہم آمین۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب رکھا ہمارے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب محتمین صاحب، ہمارے اساتذہ اکرام، طلباء عزیز اور دین کی محبت میں تشریف لانے والے مہمانوں کو میں دل سے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، آج کے اس تقریری مقابلے میں بندہ جس ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہتا ہے وہ عظیم الشان امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ عزیزان ملت، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر قیامت تک میرے نبی کی تعریف کی جائے تو تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین یعنی رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے عزیزوں، میرے نبی کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے نبی کا مرتبہ تو یہ ہے کہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ تا قیامت تک روشن روا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر کو دیکھیں۔ ابو بکر کی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ابو بکر نہیں رہے بلکہ ابو بکر صدیق بن گئے۔ جب عمر فاروق کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو عمر فاروق نہیں رہے بلکہ عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جب عثمان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو عثمان غنی بن گئے۔ جب علی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو علی مرتضی بن گئے۔ بس اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، کل تک جس بلال کو لوگ حبشی غلام کے نام سے جانتے تھے ان کی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو تمام مؤذنوں کے سردار بن گئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنی نسبت اسی طرح اپنے نبی سے جوڑے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہماری قدر و منزلات کو بلند فرما دیں گے۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جوڑے رکھیں؟ ہم اپنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے قائم رکھیں؟ ہم اپنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قائم رکھیں کہ کسی نے آپ کا دل توڑا، کسی نے آپ کو درد پہنچایا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچایا، کسی نے آپ کو مارا پیٹا اور آپ نے اسے بنا سوچے سمجھے معاف کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر معاف کرنے سے عزت گھٹ جائے تو آخرت میں مجھ سے لے لینا۔ میرے عزیزوں، آج ہم نادان مسلمان ایک دوسرے مسلمانوں کو معاف کرنا تو دور کی بات، آج ہم نادان مسلمان ایک مسلمان بھائی کو سلام کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ہم تو اس نبی کے امت ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے، آج ہماری بری کردار کی وجہ سے لوگ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ذرا سوچو، ذرا سمجھو اس نبی پر کیا بیتے گی۔
اس نبی پر کیا بیتے گی جنہوں نے صرف ہماری خاطر احد کے میدان میں اپنے دادماروں کو شہید ہونے دیا، طیف کے میدان میں خون کو بکھر جانے دیا، اور کربلا کے میدان میں نواسے کو شہید ہونے دیا۔ یہ تو عالم دنیا میں ہے، یہ عالم دنیا میں ہے۔ عالم حشر کے آپ سنیں، حشر کے میدان میں جب ہر فرد خود کو چاہے گا، سب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کریم اللہ کے لقب سے نوازا گیا، وہ فرمائیں گے اللہ صرف مجھے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا، وہ فرمائیں گے اللہ صرف مجھے بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ لقب سے نوازا گیا، وہ فرمائیں گے اللہ میں کسی کا سفارش نہیں کرتا، تو صرف مجھے بچا لے۔ میرے عزیزوں، چاروں طرف ایک ہی آواز ہوگی، چاروں طرف سے ایک ہی آواز اٹھے گی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اسی نفسی کے عالم میں ایک آواز اترے گی، ایک آواز درد بھری دکھ بھری آواز اترے گی، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ میرے عزیزوں، اس آواز کو سننے کے بعد سارے رشتے پھیکے پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن لوگ بھاگیں گے اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچے سے۔ اس دن صرف ہمارے نبی ہوں گے اور ان کی سفارش ہوگی۔ میرے عزیزوں، خود کو اس قابل بناؤ کہ حشر کے میدان میں اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکو یا رسول اللہ میں گنہگار تو ہوں لیکن آپ کے امت میں سے ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی نے ہمارے خاطر بہت سی قربانیاں دی ہے، ہمارے خاطر بہت سی قربانیاں دی ہے۔ ہمیں اسلام کا نام روشن کر کے ان کا لحاظ رکھنا ہے اور روح زمین پر لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اولا ہمارا نبی۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا مناسب سمجھوں گا۔ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جس سر دے دے کر سرفراز ہوتا ہے۔ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جس سر دے دے کر سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں سے ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔